الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، کل 14 اگست 2020 ہے۔ ہر سال 14 اگست کا یہ دن ہمیں 1947 عیسوی کو یاد دلاتا ہے، جس دن اللہ رب العزت نے ہمیں مملکت خداداد کی نعمت سے سرفراز فرمایا تھا۔ 14 اگست کا یہ دن ہمارے لیے دعوت فکر ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عطا کردہ اس نعمت کی کتنی قدر کرتے ہیں اور کتنی اس کی بے قدری کرتے ہیں۔ یہ دن ہمیں پاکستان کو مستحکم سے مستحکم بنانے کی طرف دعوت دیتا ہے اور ہمیں اس پاک مٹی سے اپنے آباء و اجداد کی محبت یاد دلاتا ہے اور ان کی قربانیاں ہمیں یاد دلاتا ہے۔ اس دن کا سورج بڑے آب و تاب سے صدائیں دیتا ہوا پاکستان کے افق پر نمودار ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، اور افسوس صد افسوس اس کی صدائیں صدا بصحرا اور صدائے بازگشت سے زیادہ مؤثر نہیں ہوتی۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ پاکستان کو بدلنا چاہتے ہیں تو بحیثیت قوم ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت کی سنت یہی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ تو اگر ہم پاکستان کو بدلنا چاہتے ہیں تو بحیثیت قوم ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اگر ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں بحیثیت قوم، تو ہمیں انفرادی طور پر اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ جب تک ہم انفرادی طور پر اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو بحیثیت قوم ہم بدل نہیں سکتے۔ اگر ہم بحیثیت قوم نہیں بدلیں گے تو ہمارا ملک نہیں بدلے گا۔ اگر ہم مستحکم نہیں ہوں گے تو ہمارا ملک مستحکم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے۔ انسان یہاں جتنی محنت کرتا ہے اتنا ہی پاتا ہے، جو بوتا ہے وہی انسان کاٹتا ہے، کیونکہ دنیا دار الاسباب ہے۔ جس طرح کے اسباب انسان اختیار کرتا ہے اسی طرح کے معاملات اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی، اس کائنات میں اللہ رب العزت کے مرتبے کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اللہ کے نبی کا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا مرتبہ اللہ رب العزت کے بعد سب سے بڑا ہے۔ جنگ احد میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے جاتے ہیں، غزوہ بدر میں تشریف لے جاتے ہیں، 27 غزوات میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام حصہ لیتے ہیں، اور غزوہ احد میں دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اپنے چہیتے نبی کے لیے کیا کفار کو شکست سے دوچار نہیں کر سکتا تھا؟ جنگ میں اپنے نبی کو بھیجے بغیر؟ لیکن یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جس طرح کا سبب اپناؤ گے اسی طرح کا معاملہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ ایک مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے، یہ بولا جاتا ہے کہ فلان لیڈر نے کام نہیں کیا، فلان لیڈر نے کام نہیں کیا، فلان نے یہ کیا، فلان نے وہ کیا۔ تو میرے دوستو، ہمیں اپنے آپ کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ فلان نے کچھ کیا یا نہ کیا
وہ جانے اس کا کام جانے، لیکن میں نے پاکستان کے لیے کیا کیا؟ تو کل کا یہ دن ہمارے لیے یہی دعوت فکر دیتا ہے کہ اپنے بارے میں سوچو کہ پاکستان کی جو نعمت ہے، یہ نعمت تمہیں بھی حاصل ہے، اور تم نے اس نعمت کی کتنی قدر کی ہے۔ تو اسی لیے محترم ناظرین، اگر ہم خود اپنے آپ کا جائزہ لیں اور جو حقوق ہمارے اوپر ہیں ان کی ادائیگی کی ہم فکر کریں، تو خود بخود معاشرہ ایسا بنے گا کہ یہاں کوئی حق مانگنے والا نہیں رہے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ حقوق مانگتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ میرا حق مجھے نہیں ملا، دوسرا کہتا میرا حق مجھے نہیں ملا، تیسرا کہتا میرا حق مجھے نہیں ملا۔ سارے لوگ حقوق مانگنے پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن اگر کیا کریں، یہی لوگ حقوق ادا کرنا شروع کر دیں کہ دوسروں کے جو حقوق میرے اوپر ہیں میں نے ان کو ادا کرنا ہے، تو اگر ادا کرنا شروع کر دیں تو مانگنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اسی طرح اگر ہم انفرادی طور پر اپنے آپ کو بدلیں گے تو اجتماعی طور پر خود بخود ہم بدل جائیں گے، اور پاکستان خود بخود کیا ہوگا؟ مستحکم ہوگا۔ تو کل سے ہم یہی تہیہ کریں گے کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ بدلیں گے انشاءاللہ، پاکستان بدلے